السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 698 ہے. سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 159. چلیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العظیم. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون جو رہنمائی کرتا ہے، بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی حق کے ساتھ، یعدلون وہ عدل و انصاف بھی کرتا ہے. ترجمہ یوں ہے، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے. دوسری بات، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے. تیسری بات، اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے. اس آیت میں بنی اسرائیل میں جو اچھے، قابل تعریف اور قابل تحسین، لائق تحسین لوگ تھے، ان کی تعریف کی گئی ہے. بنی اسرائیل کے ہم تذکرے سن لیتے آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ ساری ہی بنی اسرائیل خراب تھی. ایسا نہیں تھا. بنی اسرائیل میں یقیناً شریر لوگ، خبیث قسم کے لوگ، ضدی، عناد رکھنے والے، شریر قسم کے لوگ، نافرمانی کرنے والے لوگ یقیناً تھے، بہت تھے. مگر ان میں کچھ اچھے بھی لوگ تھے. یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. بنی اسرائیل کے ان اچھے لوگوں کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں. یہ ایک صفت تو یہ کہ بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ سعادت مند لوگ ایسے ہیں جو حق کے موافق فیصلہ بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں تورات اور انجیل پر بھی عمل کیا. کون ہیں یہ لوگ؟ جس جماعت کا موسیٰ کی قوم کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جس جماعت کی تعریف کی جا رہی ہے، کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں تورات اور انجیل پر بھی عمل کیا. یعنی یہود و نصارہ کے ان سعادت مند لوگوں نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پر بھی اتری ہوئی آسمانی کتابوں پر، یعنی تورات اور انجیل پر بھی عمل کیا. پھر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف و کمالات سے پہچان لیا جو تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے تھے. اور جب ان کو حق بات سمجھ میں آ گئی تو ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی عناد پیدا نہیں ہوا، نہ ان کے دل میں کوئی حسد کی بیماری پیدا ہوئی، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بھی ایمان لے آئے. اس طرح ضلالت اور گمراہی اور ٹیڑھے راستے سے بچ گئے. بنی اسرائیل کی اس نیک بخت جماعت کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی کہ موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتے ہیں اور اسی حق کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں بھی اہل کتاب کی اس پاکیزہ جماعت کی تعریف و تحسین کی گئی ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جس جماعت نے حق کی اتباع اور حق کے ساتھ انصاف کیا. یہ وہ لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، جو اپنے گناہوں سے جنہوں نے توبہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور لوگوں کو بھی اس ایمان کی طرف رہبری کی اور اس حق کی نشاندہی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں بھی یوں تعریف کی گئی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ حقیقتیں بتائی گئی ہیں. انصاف، اس کو سمجھنا چاہیے. بنی اسرائیل کی ایک گروہ کی جو تعریف کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ وہ حق کی رہنمائی کرنا، دوسرے کہ انصاف. ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے، اس آیت سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی بھی رہبری کریں، حق کے مطابق رہبری کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خواہ کسی کو باطل کے گڑے میں دھکیل دیں، غلط رہنمائی کریں. نہیں، صحیح رہنمائی کرنی چاہیے، حق کی رہنمائی کرنی چاہیے.
ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی رہبری کرے تو اچھی رہبری کرے، ان کی اچھی تربیت کرے۔ ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرے، ان کو حق کی ان کی رہنمائی کرے، حق کے معاملے میں۔ ایک پیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، ان کو سیدھا راستہ دکھلائے۔ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار شخص کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو سیدھا راستہ دکھلائے، اور پھر انصاف کو قائم رکھے، انصاف کی تعلیم کرے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا۔ تو انصاف کی بڑی اہمیت ہے، ہر زمانے میں اہمیت ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جب کسی کے درمیان میں بات کریں تو انصاف کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔